بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے مضمون کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیات نمبر 30 سے اللہ کریم نے جہنمیوں کی کیفیت اور جہنم کی کیفیت اور جنتیوں کی کیفیت اور جنتیوں کا انعام اس کا ذکر کیا۔ یہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر کی جاتی تاکہ جہاں اللہ کے نافرمانوں کا اور ان کے انجام کا ذکر ہو، وہاں فرما برداروں کا اور ان کے انعام کا ذکر بھی کیا جائے تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا یوم نقول لجہنم، یاد کرو اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ ڈالے جائیں گے لگاتار نافرمانوں سے بھری جائے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر میں سوال کروں گا جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول، تو وہ کہنے لگے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ۔ حل من یعنی کتنی وسیع بنائی گئی ہے، وسعت بتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی نہیں پڑے گی وہاں جگہ۔ تو جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی، لمبا چل کے نہیں جانا پڑے گا، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو جنت کے قریب کر دے گا۔ انہیں انعام، یہ انعام بھی تھوڑا ہوگا، جہنمیوں کو گھسیٹ کے دور لے جایا جائے گا، تب جہنم ملے گی۔ جنتی ڈور سٹیپ پہ کھڑے ہوں گے، جو ہی حکم ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ یہ بھی ایک انعام ہے، یہ بھی ایک انعام ہے نا کہ جو ہی وہ چہرہ پھیریں گے تو انہیں ان کا منظر اور ان کا منزل اور ان کی ٹھکانہ قریب نظر آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہی ہے وہ وعدہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ فرماتا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، دوسری بار نہیں کہتے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ایسا ہی ہوگا۔ تو فرمایا ھذا ما توعدون، یہی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لکل اواب، ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، حفیظ، اور اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ یہاں کہا تواب حفیظ، وہ لوگ جو اپنی توبہ کی حفاظت کرتے ہیں، توبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اواب حفیظ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی توبہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت کیا ہے؟ گناہ کیا، توبہ کر لی۔ امام علوسی لکھتے ہیں کہ جب گناہ کر کے بندہ پھر اسی گناہ کی طرف جائے تو گویا اس نے اگر توبہ کی بھی ہے تو اس کی حفاظت نہیں کی۔ توبہ کی حفاظت یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ خود رجوع نہ کرے،
اگر غلطی سے ہو جائے تو سینکڑوں بار بھی ہو جاتا ہے۔ خود اس کی طرف نہ بڑھے، خود وہی گناہ پھر چوز نہ کرے، انتخاب نہ کرے اس کا، یہ ہے توبہ کی حفاظت، کہ اگر توبہ کر لی ہے تو اب سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ بندہ آگ میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگ اس کا ہاتھ جلا دے، تو اگر اس میں ذرا سا بھی شعور ہے تو کیا وہ اس چولہے میں دوبارہ ہاتھ رکھے گا؟ ممکن ہی نہیں نا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ میرا یہاں سے نقصان ہوا ہے، اب وہ نقصان والی جگہ پر دوبارہ نہیں جاتا۔ یہ حفاظت ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہے کہ یہ جلانے والی جگہ ہے۔ تو کہا وہ اواب ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور حفیظ یعنی اپنی توبہ کی حفاظت کرتے ہیں، کہ جب اللہ سے عہد و پیمان کر لیا، جب معافی مانگ لی، جب یہ کہہ دیا مولا آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو اب وہ اپنی مرضی سے وہ گناہ نہ کرے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، اپنی مرضی سے وہ گناہ نہ کرے، خود چاہ کے ادھر نہ جائے، کیونکہ وہ اللہ سے عہد وعدہ کر چکا ہے۔ یہ حفاظت توبہ ہے۔ ہاں غلطی سے پھر ہو جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات ہے کہ ایک حواری آپ کا غلام، اس سے گناہ ہو گیا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے آئندہ اس گناہ سے بچا لے۔ اس سے پھر وہی غلطی ہو گئی، اس نے پھر توبہ کی، حتیٰ کہ وہ غلطی کرتا پھر توبہ کرتا، غلطی کرتا پھر توبہ کرتا، 70 بار غلطی کی، 70ویں بار جب پھر توبہ کی تو پھر اس گناہ کی طرف بڑھا۔ اب اس نے دل ہی دل میں یہ کہا، اے اللہ تو معاف تو کرتا نہیں، اب میں تجھ سے توبہ نہیں کروں گا۔ تو عاطف غیبی سے اس کو ندا دی گئی، بندے آج بھی تو تھک گیا ہے، تیرا رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکا۔ تو نے 70 بار توبہ کی، اللہ نے تجھے 70 بار معاف کر دیا۔ کہا مولا پھر ایسا کیوں ہے، مجھے باز کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ فرمایا تیرے مانگنے میں اتنا لطف ہے، اللہ چاہتا ہے تو گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے۔ تیرے مانگنے میں اتنا لطف ہے، تو اس پیار سے مانگتا ہے، تیرا رب چاہتا ہے تو گناہ کر کے بار بار توبہ کرتا ہے۔ یہ اس کے اپنے رنگ ہیں نا، اللہ کے اپنے انداز ہیں۔ تو کہا لیکن حفیظ کا معنی کیا ہے کہ جب گناہ کر لو، توبہ کرو، معافی مانگو، پھر اپنے ارادے سے اس گناہ کی طرف نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توبہ عطا فرمائے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، جس کے دل میں خوف تھا اللہ کا، دیکھا ہوا تو نہیں ہے نا رب کو، بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ ایسا دل لے کر آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا، اس کو یہ جنتیں ملیں گی، اتنی قریب جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ انعام بھرے جگہ میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا یہ ان کے لیے انعام ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈریں، وجاء بقلب منیب، اور جب آئیں اللہ کی طرف تو ایسا دل لے کر آئیں جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ ان سے اللہ تعالیٰ اب کیا کہے گا جب وہ آئیں گے حشر کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا جائے گا اللہ کی طرف سے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوها بسلام، جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ تمہارے ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ تمہارے ہمیشہ، اب تمہیں نہ کوئی نکالے گا، اب نہ تمہارے پر کوئی موت آئے گی، اب نہ تمہیں کوئی بے دخل کرے گا۔ یہ ایسی وراثت اللہ نے تمہیں دی ہے جو ہمیشہ کے لیے دے دی۔ یہاں والے مرلے تو پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے، پھر اللہ ایسی جنتیں، ایسے باغ، ایسے مرلے عطا کر دے گا۔ ادخلوها بسلام، جاؤ اپنی زمینوں میں، جاؤ اپنی جنتوں میں، اپنے باغوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ کہ اب کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون، انہیں وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ اب تمہاری مانگ پہ دیا جائے گا، اب تیری مرضی چلے گی، یہ کہا جائے گا لہم ما یشاؤون، اب ان کی مرضی چلے گی فیہا، اس جنت میں، ولدینا مزید، اور ہم اپنی طرف سے کچھ اور بھی دے دیں گے۔ ایک تم مانگو گے، ایک ہم دے دیں گے، ایک تو تمہاری مرضی ہوگی، ایک تو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں کچھ اور بھی ہوگا، کچھ اور بھی اپنی طرف سے بھی دے دیں گے۔ یہ اللہ کا پیار ہے۔ سارے کہیں یہ کیا اللہ کا؟
یہ اللہ کا پیار ہے جو بندے سے ہے. کہا تجھے اب تیری مرضی پر بھی دوں گا اور اپنی مرضی سے بھی، کیونکہ میں خوش ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، تو نے میری مرضی پہ زندگی بسر کی، آج تیری مرضی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ اور عطا کریں گے، یعنی خوش ہو کے دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگیاں عطا فرمائے اور اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.